قہر نہیں ہے۔ ہاں، بم رکھنے والے، میزائل رکھنے والے وہ لوگوں کے جسموں پر تو حکومت کر سکتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر نفرت موجود ہے۔ دلوں میں کیا ہے؟ نفرت ہے ان کی دلوں میں۔ لیکن میرے کملی والے پیغمبر کی محبت ہر ایمان والے کے دل میں ہے یا نہیں؟ یہ عشق و مستی ہے، یہ جبر و قہر نہیں ہے۔ وہ جبر و قہر سے ہوتی نہیں جہاں بانی۔ او کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، او تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ ایک سازش سے تجھے پیسے کا غلام کر دیا گیا، تجھے فیشن کا غلام کر دیا گیا، تجھے دنیا کی جدت کا غلام کر دیا گیا، اور تو اپنے کملی والے پیغمبر کا فقر و فاقہ بھول گیا ہے۔ یہ ایک سازش چلی ہے، تجھے غلام بنا دیا گیا جائیدادوں کا، ان چیزوں کا، اب تو انہی میں کھویا ہوا ہے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ اقبال کو نہ تو انگریز نے سمجھا اور نہ ہی اقبال کو ہماری قوم نے سمجھا۔ فرمایا اگر اقبال کو انگریز سمجھ جاتا تو پھر علامہ اقبال بسترے کی موت نہ مرتا، پھانسی لگتا، اور فرمایا اگر یہ قوم اقبال کو سمجھ جاتی تو یہ قوم غلام نہ ہوتی، آج آزاد ہو جاتی۔ میں اگر تم اقبال کی شاعری سمجھتے تو پھر تم غلام نہ رہتے، آزاد ہو جاتے، حقیقی آزادی تمہیں مل جاتی۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا، جس نے مولا کی پہچان کر لی، اللہ کی پہچان کر لی، دنیا میں آنے کا اس نے مقصد پا لیا، اور جو مولا کی پہچان نہ کر سکا، یاد رکھو کہ پھر وہ دنیا سے ناکام ہو کر گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، پہلی امتوں میں ایک آدمی فوت ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، اور پھر میری خاک ہوا میں اڑا دینا، کوئی سمندر میں بہا دینا، اور کوئی فضا میں اڑا دینا۔ کیوں بھئی، ایسا کیوں کرنا ہے؟ جی اگر میں اللہ کے دربار میں پیش ہو گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ بات صحابہ کو بتا رہے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے، تو فرمایا کہ اس کی وصیت پہ عمل کیا۔ ہماری شریعت محمدی میں تو حرام ہے مسلمان کو کسی کو بھی جلانا ہے جی۔ اور کسی نے پوچھا تھا نا، یہ مسلمان اپنے مردے دفن کرتے ہیں اور ہندو جلاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ جلایا جاتا ہے، اور جو خزانہ ہوتا ہے وہ زمین میں دفنایا جاتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ خزانہ ہے اس لیے دفن کیا جاتا ہے زمین میں، اور وہ کوڑا کرکٹ ہے اس لیے جلا دیے جاتے ہیں۔ اور مسلمان کی زندگی تو اصل شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے، مسلمان کی زندگی۔ تو میرے محترم سامعین، اب اس کی وصیت پہ عمل ہو گیا، جب جلا دیا، خاک اڑا دی گئی اور جناب سمندر میں بہا دی گئی، اور پھر اللہ کی شان کہ حق تعالیٰ نے مرنے کے بعد اس کو اپنی قدرت کاملہ سے کھڑا کر لیا۔ آؤ بھی ادھر، یہ کیوں کیا تو نے؟ عرض کیا مولا تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے۔ فرمایا تجھے یہ نہیں پتا کہ جو مجھ سے ڈر جائے میں اس کو عذاب ہی نہیں دیتا، میں تو سزا ہی نہیں دیتا۔ جس دل میں فرمایا اللہ کا ڈر آ جائے، دو خوف کبھی نہیں آئیں گے۔ کیا مطلب؟ پھر قیامت کے دن اس کو اپنی بخشش کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دنیا میں اس کے دل میں مولا کا ڈر پیدا ہو گیا، اس نے ڈر سے ہی رب کو پہچان لیا ہے۔ اور ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑے، یہ ہے ڈر۔ اور فرمایا اگر اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، محبت میں مولا کو پہچان لیا ہے، تو فرمایا یہ سب سے بڑا عمل ہے، تو اللہ اپنے پیار کرنے والوں کو جنت کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، جس نے مولا کو پہچان لیا اور جہاں پہچان لیا بس وہیں سے بات بن گئی۔ اور جب تک مولا کی معرفت نہیں، اس کی پہچان نہیں ہے، انسان گناہوں کے اوپر شیر ہے۔ بس ایک مثال سنا کے ذرا یہ مجھے چٹ دی ہے، اس کے متعلق بھی بات کرتا ہوں۔ ایک بچہ، اس کو شیر کا پتہ نہیں، وہ کہتا بس شیر ہے، جانور ہے، اس کو کیا پتہ وہ قریب چلا جائے تو شیر ہو سکتا ہے، اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دے۔
لیکن ایک جو عقل مند انسان ہے اس کو پتہ ہے نا شیر کی عظمت کا اور اس کی طاقت کا، وہ کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ اس کو پتہ ہے یہ چیر پھاڑ کے رکھ دے گا، درندہ ہے اور اللہ نے اس کے منہ میں اتنی طاقت دی ہے کہ میں پھر چھڑا نہیں سکتا، اس کو پتہ ہے۔ بالکل اسی طرح جب تک مولا کی معرفت نہیں ہے، استحضار مولا نہیں ہے، انسان گناہوں پہ شیر ہے، لگا ہوا ہے، اور جس دن اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اس کی پہچان حاصل ہو گئی، اس کے بعد یہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کی عظمت دل میں بیٹھ گئی۔ تو میرے محترم سامعین، اب چونکہ رمضان المبارک کا